السلام علیکم ناظرین، آج کے ہمارے اس خصوصی پوڈکاسٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے جس کا تعلق ہماری روزمرہ کی عبادت یعنی نماز سے ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سجدہ سہو کے مسائل۔ اس موضوع پر ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مہمان خصوصی مفتی صابر محمود صاحب۔ خوش آمدید مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ مفتی حسان صاحب۔ مفتی صابر صاحب، سب سے پہلے ہمارے سننے والوں کے لیے یہ واضح کیجئے کہ نماز میں وہ کون سی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، اس کے لیے فقہا نے چند اصول بیان فرمائے ہیں۔ اگر کسی شخص سے بھول کر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے یا نماز کے واجبات اور فرائض میں سے کسی واجب یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، یا کسی فرض کو پہلے ادا کر دے یعنی ارکان کی ترتیب بدل دے، یا تکرار کے ساتھ ادا کرے یا کسی واجب کو تبدیل کر دے، تو ان صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ سہو کی ادائیگی سے اس نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے۔ بہت عمدہ۔ تو مفتی صاحب، سجدہ سہو ادا کرنے کا درست مسنون طریقہ کیا ہے؟ اس حوالے سے اکثر لوگوں کو شبہات رہتے ہیں۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں پوری التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا پڑھے بغیر صرف دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کر لیے جائیں۔ ہر سجدے میں حسب معمول سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور 2 سجدوں کے بعد بیٹھ کر دوبارہ التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیر دیا جائے۔ نصوص کی روشنی میں فقہائے احناف نے اسی طریقے کو ترجیح دی ہے۔ البتہ اگر کوئی قعدہ اخیرہ میں بھول کر تشہد کے ساتھ درود شریف اور دعا بھی پڑھ چکا ہو اور پھر اسے یاد آئے تو وہ اسی وقت دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد سہو کے 2 سجدے کر کے دوبارہ التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیرے تو سجدہ سہو ادا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی واضح انداز میں آپ نے سمجھایا۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مقتدی امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھ رہا ہو اور اس سے نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو کیا وہ بھی سجدہ سہو کرے گا؟ اگر مقتدی نے امام کے پیچھے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو مقتدی پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر امام کی کسی غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوا تو امام کے ساتھ مقتدی کو بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ البتہ اگر مقتدی شروع سے امام کے ساتھ شامل نہیں ہوا بلکہ وہ مسبوق ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد چھوٹی ہوئی رکعت ادا کرتے ہوئے اگر اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ صحیح، یعنی باجماعت نماز میں امام کی غلطی کی صورت میں ہی مقتدی سجدہ سہو کرے گا۔ کیا کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں جہاں مجمع یا ہجوم کی وجہ سے سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے؟ عام حالات میں تو سجدہ سہو واجب ہونے کے بعد ساقط نہیں ہوتا بلکہ اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وقت کے اندر نماز کا اعادہ واجب ہوتا ہے۔ البتہ عیدین اور جمعہ وغیرہ کی نماز میں جہاں مجمع زیادہ ہو اور سجدہ سہو کرنے سے انتشار ہونے اور لوگوں کی نماز خراب ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو وہاں سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے اور اس کا نہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر مقتدیوں کی تشویش کا غالب گمان نہ ہو اور جماعت مختصر ہو تو پھر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک آخری سوال۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز میں کوئی واجب چھوڑ دے تو کیا وہ بھی سجدہ سہو کر کے اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ سجدہ سہو صرف بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تلافی کے لیے ہے۔ اگر نماز میں کوئی فرض رہ گیا ہو یا کسی نے کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہو تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کافی نہ ہوگا بلکہ نماز کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔ جزاک اللہ مفتی صابر محمود صاحب، آپ نے انتہائی آسان اور جامع الفاظ میں سجدہ سہو کے اہم اور پیچیدہ مسائل پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، امید ہے آج کی اس معلوماتی گفتگو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنے میزبان مفتی حسان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔